اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو بتا رہا تھا کہ خط کس طرح ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ خط خط تین طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک نجی خطوط، دوسرا کاروباری خطوط اور تیسرا سرکاری خطوط۔ آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ خط لکھنے کے لیے کچھ باتیں جو ضروری ہیں، جن کا ہمیں خاص خیال کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ کون کون سی ہے؟ سب سے پہلے نمبر 1 آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلے صفحے کی دائیں جانب، ٹھیک ہے، صفحے کی دائیں جانب سے ہم کیا کرتے ہیں؟ پورا پتہ، اور اس کے نیچے خط لکھنے کی تاریخ لکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں، یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اب یہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ دائیں جانب ہم خط کا کیا کریں گے؟ پتہ لکھیں گے، اور اس کے نیچے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تاریخ دینی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ جن باتوں کا ہمیں کچھ چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے دائیں جانب خط شروع کرنے ہیں۔ جب ہم شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دائیں جانب ہم پتہ دیتے ہیں، اس کے نیچے ہم تاریخ دیتے ہیں، اور کیا اس سے آگے اگلی جو سطر پر ایک دو لفظوں کی جگہ چھوڑ کر، ٹھیک ہے، مکتوب اہلیہ سے اس کے رشتے یا تعلق کے، ٹھیک ہے، بارے میں ہم لکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کے مطابق، ٹھیک ہے۔ یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اس سے آگے والی سطر، یہاں پہ یہ جو ہم نے پتہ اوپر دے دیا، آگے والی سطر پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دو لفظوں کی جگہ چھوڑ کر مکتوب اہلیہ سے اس کے رشتے یا تعلق کے مطابق مخاطب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم لکھتے ہیں یہاں سے
کیا کریں گے؟ دو لفظوں کا سپیس دے کے آگے والی سطح پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ مکتوب کا لکھتے ہیں. میرے پیارے ابا جان، اب یہاں پہ یہ مار کر دیں گے. اب یہ جو چاہے کوئی بھی میرے پیارے ابا جان، میرے بھائی جان، میرے پیارے چچا جان، ٹھیک ہے، میرے پیارے خالہ جان، ٹھیک ہے، میرے پیارے دوست، ٹھیک ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسا کیا کہتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے القاب. یہ ایسا کیا کہلاتا ہے؟ القاب. مکتوب علیہ کا جو ہم لکھتے ہیں، پیاری میرے پیارے ابا جان، امی جان، ٹھیک ہے، میرے پیارے دوست، میرے پیارے چچا، ٹھیک ہے، جو بھی ہم لکھتے ہیں، یہ ایسا کیا کہلاتا ہے؟ القاب کہلاتا ہے. اب اسے کیا کرتے ہیں؟ جو تیسرا ہمارے پاس آ گیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ مناسب القاب لکھنے کے بعد اگلی سطر، جو آگے والی جو لائن ہے، اس پہ آداب، سلامت رہو، ٹھیک ہے، اس طرح ہم اسٹارٹنگ پکڑتے ہیں، وغیرہ کے الفاظ سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ آداب کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ آداب. جیسے میں یہاں سے آگے والی، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. یہاں پہ یہ آ گیا، ادھر سے ہم شروع کر لیتے ہیں. السلام علیکم. اس کے بعد ہم یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وغیرہ کے الفاظ سے شروع کریں، ٹھیک ہے نا. یہ السلام علیکم، آداب، سلامت رہو، ٹھیک ہے، وغیرہ کے الفاظ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ آداب کہتے ہیں. آداب میں یہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس چوتھا، جو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب آداب کے بعد ہم نے خط کا اصل مضمون شروع کرنا ہے. آداب کے بعد کیا ہے کہ خط کا ہم نے اصل مضمون شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے. خط سادہ اور واضح الفاظ میں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں لکھیں، ٹھیک ہے. الفاظ، خط سادہ اور واضح الفاظ میں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں لکھیں، تاکہ آپ یہ جو ہے واضح الفاظ، جو آپ نے الفاظ استعمال کرنے ہیں، انہیں آپ واضح کر کے اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں لکھیں. بیجا تک الفاظ سے گریز کریں، کیونکہ بہت زیادہ آپ لکھتے ہیں تو اس میں آپ کے نمبر بھی کٹ ہوتے ہیں بے وجہ، اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں وہ خوبصورتی نہیں رہتی الفاظ خط کی. اس میں آپ دیکھا جائے تو خط کو غیر ضروری طور پر طویل نہ کریں، صرف ضروری ضروری باتیں لکھیں. خط میں محاورات، ضرب الامثال، اقوال یا اشعار کا غیر ضروری استعمال سے گریز کریں. یہ آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے. جو آپ بے وجہ آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان سے آپ نے تھوڑا سا گریز کرنا ہے. تحریر میں کوئی پیچیدگی نہ ہو، اس سے خط کا مضمون سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے. اور خط میں کوئی ایسا جملہ یا لفظ نہ لکھ دیں جو پڑھنے والے کا دل دکھانے کا باعث بنے. اس سے جہاں باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں، وہاں خود بھی بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا لکھ دی ہے، یا پھر یہ الفاظ ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے. خط کے اختتام پر صفحے کی بائیں جانب اپنے رشتہ دار یا تعلق کے لحاظ سے کچھ الفاظ لکھ دیں، جیسے آپ کا پیارا بیٹا، آپ کی پیاری، آپ کا بھانجا، آپ کا پیارا بھانجا، آپ کا پیارا دوست، آپ کا پیارا دوست ہو گیا. اسی طرح
آپ کا پیارا بیٹا، یہ ہو گیا، اس کے نیچے اپنا نام لکھ دیں۔ اب جیسے کہ یہاں پہ جب یہ ہم تحریر لکھ لیتے ہیں اس سے آگے، تو اس کے ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں بائیں جانب، ٹھیک ہے۔ اب ابا کے نام پہ لکھ لیں تو ہم کیا کریں گے، یہاں پہ آپ کا پیارا بیٹا، جو بھی آپ کا نام ہے یہاں پہ لکھ دیں گے۔ جیسے میں کوئی ایک آدھ نام لکھ دیتا ہوں، یہ میرے بھتیجے کا نام ہے، یہی میں لکھ دیتا ہوں، بلاول۔ اب اس میں کیا کیا ہے کہ آپ کو کون سی چیزیں جن کا خاص خیال کرنا پڑے گا۔ ایک، آپ جب اپنا خط اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دائیں جانب اپنا پورا پتہ یہاں پہ آپ لکھیں گے، نیچے تاریخ لکھ دیں گے، اس کے بعد مکتوب الیہ یہاں پہ جو آپ جسے خط لکھ رہے ہیں اس کا نام آ جائے گا، دو الفاظوں کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے، دو لفظوں کی پیمائش دے کے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو مکتوب الیہ جو ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے پیارے ابا جان، جو بھی، یہ ایسا القاب کہلاتا ہے، یہ والا ایسا جو ہے القاب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے میں اوپر لکھ بھی دیتا ہوں، اوپر ویسے میں نے لکھا تھا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اب آگے ہم جب اگلی سطر پہ ہم جاتے ہیں، السلام علیکم یہاں پہ لکھتے ہیں، تو یہ آ جاتے ہیں چیزیں آداب میں، ٹھیک ہے، آداب، ٹھیک ہے، سلامت رہو، ٹھیک ہے، وغیرہ کے جو بھی الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، آداب میں آ جاتے ہیں، انہیں آداب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے آگے ہمارے پاس جو ہے، اب آداب کے بعد خط کا اصل مضمون کیا کرتے ہیں آپ، جب یہاں سے شروع کرتے ہیں، خط کا اصل مضمون کیا ہے، جب اس سے آگے آپ شروع کرتے ہیں، یہاں سے لکھنا آپ شروع کرتے ہیں، تو اسے کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کو اب آداب کے بعد خط کا اصل مضمون جب آپ شروع ہو گیا، خط سادہ اور واضح الفاظ میں لکھیں، جتنا آپ سمپل سادہ الفاظ میں لکھیں گے، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ خط اچھا بھی لگے گا۔ بے جا تک الفاظ سے گریز کریں، اس میں خط کو غیر ضروری طور پر طویل نہ کریں، جیسے مزید چیزیں بھی آپ ایڈ کریں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آگے پیچھے، یا پھر کچھ ادھر ادھر کی باتیں آپ لکھ دیتے ہیں۔ خط میں محاورات، ضرب الامثال، اقوال یا اشعار غیر ضروری استعمال نہ کیا کریں، جیسے آپ شعر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، مزید بڑھا چڑھا کے لکھتے ہیں، تحریر میں کوئی پیچیدگی نہ ہو، اس خط کا مضمون سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی خط میں کوئی ایسا جملہ یا لفظ نہ لکھ دیں جو پڑھنے والے کا دل دکھانے کا باعث بنے، اس سے جہاں باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں وہاں خود بھی بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ جو آپ ادھر ادھر کے الفاظ لکھتے ہیں یا کچھ ایسے الفاظوں کا استعمال کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں آدمی کو پچھتانا پڑے، تو ان لفظوں سے آپ نے کیا کرنا ہے، گریز کرنا ہے۔ خط کے اختتام پر صفحے کی بائیں جانب آپ کیا کریں گے، اب جو بھی آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ لکھ دیں گے، جیسے آپ اگر دوست کا لکھ رہے ہیں تو آپ کا پیارا دوست، ٹھیک ہے، ابا جان کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا پیارا بیٹا، ٹھیک ہے، اسی طرح چاچو کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا پیارا بھتیجا آ گیا۔ اس کے نیچے پھر کیا کریں گے، آپ اپنا نام دے دیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کلاس، انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو مکمل خط لکھ کے دکھاؤں گا، بتاؤں گا۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔